پڑھنے اور اپنا قرآن سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا پڑھنا اور سننا بھی سب کی توفیق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ اسی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہاں پر ایک لطیف نکتہ عرض کروں گا، بات نکلی ہے تو ضمناً۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے، منتخب کرتا ہے تو ہی بندہ نیک کام کرتا ہے؟ بے شک اللہ نے تو سب کو اجازت دی ہے، سب کو حکم دیا ہے، سب کے لیے قانون اور شریعت بنایا ہے کہ پورے بندے نیک کام کریں، پورے بندے نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، عبادت کریں، روزے رکھیں، سحر و افطار کریں۔ یہ تو قانون رب نے الف سے لے کے یا تک جتنے بندے ہیں سب کے لیے بنایا ہے۔ لیکن پیارے بزرگوں اور دوستو، بعض لوگ شیطان کے شر میں پھنس جاتے ہیں تو بعض اپنے نفس کے شر میں پھنس جاتے ہیں، اور پھنس کر اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے سے دور ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، وہی اللہ کے دربار میں بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے کاروبار چھوڑ کر، تجارت چھوڑ کر، ملازمت چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، اپنے خواہشات نفسانی کو ترک کر کے اللہ کے گھر کو اپنا بیٹھنے کا، عبادت کا جگہ بنا لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کر لیتا ہے کہ جو میرے گھروں کو منور کر لیتا ہے، میں بروز محشر اسے عرش پہ جگہ عطا کر دیتا ہوں۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے مولا عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اب ذرا یہ بات بھی سن لیں، پھر جو لوگ نہیں آئے ہیں پھر وہ کیا چیز ہے؟ تو بتلاتے ہیں کہ غیر رمضان اگر ہو تو شیطان کے شر میں پھنسے ہیں، اور رمضان ہو تو شیطان کا باپ نفس ہے، اس کے شر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نفس، رمضان میں آدمی کس کے شر میں پھنستا ہے؟ نفس کے، کیونکہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک شریف کا چاند نظر آ جاتا ہے، جیسے ہی رمضان المبارک شریف مسلمانوں کے بیچ میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے، شیطان کو جکڑ دیتا ہے، اور شیطان اب مسلمانوں کے قریب آ کر ان کو شر میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر شیطان نہیں کر سکتا، شیطان جا کر لوگوں کو بہکا نہیں سکتا، شیطان قید میں ہے، شیطان جو ہے مقید کر دیا گیا، تو پھر اب یہ لوگ جو رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہیں، سیاکاری ہو رہی ہے، بدکاریاں ہو رہی ہیں، خطائیں ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، فتنہ فساد ہو رہا ہے، انتشار مچا ہوا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا شر نہیں بلکہ یہ نفس کا شر ہے۔ کس کا شر ہے؟ ذرا زور سے بولے۔ اور صوفیہ اکرام فرماتے ہیں شیطان اور نفس دونوں میں خطرناک نفس ہے، فرماتے ہیں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں دونوں میں زیادہ خطرناک جو ہے وہ نفس ہے۔ اور یہ نفس کیا ہے؟ شیطان کے رہنے کا گھر ہے، شیطان آ کے یہیں بیٹھتا ہے، ان دونوں دوستاں ہیں، جب ان دونوں ملے تو ہماری خرابی ہے، سمجھو آپ۔ تو اس لیے بزرگان دین کیا کرتے تھے، کبھی اپنے نفس کی سنتے ہی نہیں تھے، تو ان کا نفس پلتا ہی نہیں تھا تو شیطان آتا ہی نہیں تھا۔ نفس بزرگان دین کے پاس پلتا ہی نہیں تھا، جب نفس پلیں گا ہی نہیں، گھر بنیں گا ہی نہیں، جگہ رہیں گی نہیں، تو شیطان آئیں گا ہی نہیں۔ تو یہ بزرگان دین کا طریقہ تھا، شیطان کو نہیں مارتے تھے لوگ، نفس کو مارتے تھے۔ کس کو مارتے تھے بولو؟ نفس کو مارتے تھے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، چار مینار رہیں گا ہی نہیں تو لوگ آئیں گے ہی نہیں۔ کیا جلدی سمجھ کے دیکھو آپ۔ تو پیارے بزرگ، اسی جو مسئلہ یہ نفس ہے، یہ نفس کیا کرتا، انہیں بلاتا، اس کو انہیں آ کے یہاں بیٹھتا، دونوں مل کے ہم کو دوزخی بنا دیتے، گناہگار بنا دیتے، خطاکار بنا دیتے۔ تو اب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ کس سے زیادہ خطرناک ہے؟ شیطان سے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، آپ شیطان سے زیادہ خطرناک کیسا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، نہیں تو بعد میں پھر کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی تو پھر پٹھے بازو والے سنے تو ٹینشن کریٹ کرتے، ارے نیا ہی بولا رہے بھائی، بولتے ہیں اپنے پٹھے تو اپنے پیچھے لگے ہوئے تھے 24 گھنٹے۔ تو اب پیارے بھائی اب ذرا غور کیجئے گا، ہم لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شیطان بھٹکا رہا ہے، اور واقع بات بھی صحیح ہے کہ شیطان بھٹکا رہا ہے، لیکن ہم نفس کے پیچھے نہیں جاتے، زیادہ پیچھے نہیں پڑتے، نفس کے پیچھے نہیں پڑتے ہم لوگ نفس کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کرتے، اس کو کیسا ختم کرنا، اس کو کیسا جو ہے نفس کو کمزور کرنا، کیسا نفس کو تباہ کرنا، ہمارے پاس یہ تعلیمات ختم ہو گئی۔
یہ تعلیمات کب تھی؟ جب حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات تھی تو اس پہ تعلیمات ہوتی تھی. حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات تھے تو اس پہ تعلیمات ہوتی تھی. یہ بزرگان دین کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو بلا کے ان کا نفس دھوتے تھے، پہلے نفس دھوتے تھے. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب یہ تعلیمات بالکل کمزور ہو گئی، خانقاہی نظام چلا گیا، تو اب پورا کانسنٹریٹ لوگ سمجھے کہ جو کچھ بھی ہے شیطان ہے. چلیے مان لیجئے شیطان ہی ہے. اگر یہ بات کو پکڑ کر چلتے ہیں تو پیارے دوستوں پتہ کیا چلتا ہے؟ شیطان اور نفس میں دونوں میں خطرناک کون ہے ذرا دیکھیے. ہم کو گنہگار بنا رہا شیطان، رائٹ؟ مگر جب شیطان کو اللہ تعالیٰ فرمائے تھے کہ آدم کو سجدہ کر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، شیطان کو اللہ تعالیٰ بولے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو پھر اب ذرا غور کرنے والی بات ہے. اب شیطان اللہ کی بات نہیں سنا، مولا کریم کی بات نہیں سنا، مولا کریم کے حکم سے پلٹ گیا. ساری دنیا کو مولا کے فرما برداری سے پلٹانے والا شیطان ہے. اب شیطان کو کون پلٹایا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ شیطان ہما کو گنہگار بناتا، نافرمان بناتا، اب شیطان خود نافرمان بنا. تو شیطان کو نافرمان کون بنائے؟ تو صوفیاء نے جواب دیا نفس نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ نفس نے. شیطان کو شیطان بنانے والے کا نام نفس ہے، شیطان کو شیطان بنانے والے کا نام نفس ہے. نفس اتنی خطرناک چیز ہے. اور خدا کی قسم رمضان کیوں آتا ہے؟ مومنوں کے نفس کو صاف کرنے کے لیے آتا ہے، مومنوں کو نفس کی شرارتوں سے بچانے کے لیے آتا ہے. ادھر نفس بولتا ہے کہ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، کیونکہ جتنا کھاتے جاؤ گے نفس اتنا موٹا موٹا ہوتے جائے گا. مولا کہتا ہے نفس تو کھا کھا کے موٹا ہو کر میرے بندوں کو گنہگار بناتا ہے، میں اپنے بندوں کو بھوکا رکھ کے نفس کی خرابیوں سے بچا لیا کرتا ہوں. روزے کی اہمیت تو مجھے اس وقت سمجھ میں آئی جب میں نے آمنہ کے لال کی ایک حدیث پڑھی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اب میں اپنی جوانی پر کنٹرول نہیں کر سکتا، میری زنا کی طرف خواہشیں بڑھ رہی ہے، گناہ کی طرف میری خواہشیں بڑھ رہی ہے، زنا کی طرف بڑھ رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کہا زنا کی اگر خواہش ہو رہی تو نکاح کر لو. آسان نسخہ ہے، دیکھو نوجوانوں کیا پیاری بات ہے. چوپ فیس بک پہ دماغ خراب ہو رہا تو نکاح کر لو میرے بھائی، کہیں کو تو بھی گناہ کر رہی. لگی خریب سے لگی کیا؟ سبحان اللہ. تو پیارے بزرگ اور دوستو، خالی پیلی کے ویب سائٹس پہ جا کے دیوانے حرکتاں کر کے اپنی آخرت برباد، خبر کا عذاب، محشر کا عذاب، دوزخ کا عذاب، یہ گندے کام کرنے سے بہتر ہے نکاح کر لو. اور یہ جتنے بیٹھے پوروں کی نکاح کی عمر ہے الحمدللہ، 2-3 بچوں کو چھوڑ کے بول رہا ہوں، نہیں تو سب رہ جائیں گے، ان لوگ کر لیں گے، وہ ایک مصیبت. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں ماشاءاللہ پورے جو ہے ٹین ایج کراس کر چکے ہیں ماشاءاللہ، ابو 25 نظر آ رہے ہیں، ابو 22 نظر آ رہے ہیں الحمدللہ. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کیجئے گا تو کیا ہوا، نبی پاک نے حکم فرمایا کہ نکاح کر لو. حضور نے بتا دیا طریقہ دنیا کو، زنا سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ نکاح کرو. لیکن وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ، میں اتنا غریب مفلس و بیچارہ ہوں کہ میں جب محنت کرنے نکلتا ہوں بڑی مشکل سے مجھے اتنا پیسہ کما لیتا ہوں کہ میں خود کھا لوں تو بڑا شکر ہے اللہ کا، میں اپنی بیوی کو نہیں کھلا سکتا، میں نہیں پال سکتا. یا رسول اللہ جب تک میرے حالات بہتر ہو جائیں کچھ نسخہ بتا دے کیا کروں. تو آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے اگر نفس تمہیں بے قابو کر رہا ہے، تمہیں گناہ کی طرف ملوث کر رہا ہے، تمہیں متاثر کر رہا ہے تو پریشان نہ ہو، روزہ رکھ لیا کرو، نفس کنٹرول میں آ جائے گا. روزہ رکھ لیا کرو، نفس کنٹرول میں آ جائے گا، زنا کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی. اللہ اللہ. روزہ کیا کرتا ہے؟ نفس کو مارتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کہا اے ایمان والو، تمہارے رب نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں. اللہ اللہ. اس کو رب نے فرض کر دیا کیونکہ رب نے دیکھا میرے بندوں کو دوزخ میں لے جانے والا کون ہے؟ نفس ہے. میرے بندوں کو دوزخ میں لے جانے والا کون ہے؟ شیطان ہے. تو جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے مولا شیطان کو جکیڑ دیتا
اور روزہ رکھوا کر نفس کو ختم کروا دیتا ہے. اور مولا دیتا ہے چانس, بندے آجا 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 میرے بندے, توبہ کر لے, مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں تیرے 70 سال کے گناہ بھی معاف کرنے کو تیار ہوں, تیرے 100 سال کے گناہ بھی معاف کرنے کو تیار ہوں. میرے بندے آ توبہ کر لے. اگر تیری زندگی میں سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر بھی گناہ ہے تو آج تیرا رب ماہ رمضان میں معاف کرنے کو تیار ہے, معاف کرنے کو رب تیار ہے. اللہ 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 کی رحمت رمضان میں عام ہو جاتی ہے, عام ہو جاتی ہے. پیارے دوستو ایک لطیف نکتہ بتاتا ہوں. لیلۃ البرات شریف آتی ہے تو وہ بھی توبہ کی رات ہے. لیلۃ البرات جو 14ویں شعبان کو ہوتی ہے, 15ویں شعبان کی جو رات ہے لیلۃ البرات, 14 شعبان المعظم گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے دوستو, توبہ کی رات ہے. لیلۃ التوبہ, لیلۃ المغفرہ. ذرا غور کرنے والی بات ہے. توبہ کی رات آئی, توبہ کرنے لوگ آ رہے تو اس میں کنڈیشن لگائے, بولے آج کی رات سب کی توبہ قبول ہوں گی لیکن 5 لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ارے باپ رے باپ, پورے لوگ پریشان ہو گئے. وہ 5 لوگوں میں کہ ہم تو نہیں ہیں. پوچھے مولانا وہ 5 لوگ کون ہیں, تو خطیب صاحب ٹھہر کے سنا دیے. وہ 5 لوگ کون ہیں سنو. زنا کرنے والا, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا, چوری کرنے والا, اور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی, یتیموں کا غریبوں کا مال کھانے والا, حق مارنے والا. پیارے بزرگوں اور دوستوں, لوگ بڑے پریشان ہو گئے. باپ رے باپ, سود کھانے والا, پریشان ہو گئے. بولے ارے باپ رے باپ, ٹینشن میں آ گئے. بھائی لیلۃ البرات تو آئی مگر اب یہ 5 لوگوں کے لیے مغفرت نہیں ہے, آج کے دن اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی, کیا کرنا. جواب ملا, پہلے گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کر لے, پورے کامہ پورے سمیٹ لے کے آ جا, پورے رجسٹر بن کر پورے ریکارڈاں پھاڑ کے پھینک کیا, توبہ کر قبول ہوں گی. پھر بھی وہ رات میں 5 لوگوں کے لیے کنڈیشن لگائی گئی. لیکن رمضان المبارک شریف آتا ہے تو اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی. مولا کہتا ہے زانی تو بھی آ, میں تجھے بھی دینے کو تیار ہوں. آج تو توبہ کر لے, میں آج تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں. تو آ جا اے شرابی, میں آج تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں. اے جواری تو آ, آج میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں. گناہگاروں تم آ جاؤ, تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں. خطا کاروں تم آ جاؤ, تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں. اللہ اللہ قربان جاؤ دوستو, ایک ایک گناہگار کو اللہ آواز دے رہا ہے, میرے بندے آ جا. میری رحمت اتنی عام ہو گئی, اتنی عام ہو گئی, اتنی عام ہو گئی کہ رمضان کی ہر رات میں 70,000 گناہگاروں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں منتقل کر دیا کرتا ہوں. 1 2 نہیں, 70,000 دوزخی ماہ رمضان المبارک شریف کی رات میں دوزخ سے نکال کر جنت منتقل کر دیے جاتے ہیں. اتنی توبہ عام ہو جاتی ہے. اور پھر غور کرنے والی بات یہ ہے, اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, بے شک اللہ سارے لوگوں کے سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہے. اللہ خوب معاف فرمانے والا, سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو میرا تو ہو جا, میرے بندے تو میرا ہو جا. بھائی دیکھو معافی کب ملیں گی, تنخواہ کب ملیں گی, جب آپ ملازم بنیں گے تو تنخواہ ملیں گی. نہیں بھائی, آپ ملازم نہیں بنیں گے تو تنخواہ کہاں سے ملیں گی میرے بھائی. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو میرا ہو جا. کیا ہو جا, میرا ہو جا. اب یہ رمضان کہیں کو آیا, ماہ رمضان اسی لیے آیا گناہگاروں کو دنیا سے توڑ دے اور خدا سے جوڑ دے. جب بندہ نماز تراویح میں کھڑا ہوتا ہے, جب بندہ روزے کی حالت میں افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے, جب بندہ اپنی آرام والی بستر کی نیند کو چھوڑ دیتا ہے, سحری کے لیے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, جب ایسے عجیب و غریب مراحل سے گزرتا ہے نا بھائی, یہ عام دنوں میں یہ کام نہیں ہوتے کیا, افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھے, پوری صورت سوکھ گئی, ہوٹاں پورے ایسا لٹک رہے,
حلق میں سے آواز نہیں نکل رہی، پیٹ جا کے پیٹ کو لگ گیا، دیکھے تو انہیں سب سے بڑا مریض دکھ رہا، یہ عثمانیہ کا پیشنٹ دکھ رہا، بول رہے ایسی حالت ہو جا رہی. اچھے اچھے لوگوں اتر گئے میرے بھائی 8 دن میں. طبیعت کی گرمی ہے، پیار بھرا روزہ ہے الحمدللہ. اچھے اچھے لوگ اتر گئے الحمدللہ. جب دسترخوان پہ بیٹھتا سامنے لذیذ میوے ہیں اور گرمیاں ہیں بول کے نئے نئے شربتاں لا رہے بھائی. نہیں آپشولا بھی آ جا رہا، ماشاءاللہ سے لیمبو کا شربت بھی آ جا رہا، رسنا بھی آ جا رہا، لمکا بھی آ جا رہا، جوس بھی آ جا رہا، آما بھی اب بیچ نکلے، وہ آم کا جوس بھی آ جا رہا، موسمبی کا جوس، پورے جوساں سامنے ہے. اس کا حلق پورا سکڑا، پھر زبردست چیلڈ پانی لیجیے. اب آپ کیا آزمائش ہو رہی میرے بھائی، اللہ اللہ. پھر اس کے بعد جو ہے لذیذ پورے تربوز خربوز میوے آم طبیعت سے. اور قسمت میں تو اپنی چھتے کو کھانا، پٹھوں کا نے خالی کھرچن ہے بھائی. غوث و خواجہ کا صدقہ تو خدا کی قسم ہمارے پاس ہے میرے بھائی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. پرسوں کیا ہوا معلوم، ایک پٹھا بازو والا افطاری لے کے جا رہا مسجد کو. بولا ہولے مسجد کو افطاری لے جانا کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے رے؟ نہیں، مسجد کو افطاری لے جانا کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کون مسجد کو، کون سے صحابی مسجد کو افطاری لے جا کے روزہ کھولے تھے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ پٹھے فاتحہ پہ حدیث یاد آئی تو افطاری پہ حدیث کہیں کو یاد نہیں آئی. حلق اندر چلے گا بول صاحب سکھ گیا پورا. ارے ہولے تیرا حلق سکا تو افطاری کھاتا، ہما کو بزرگوں کا صدقہ یاد آئے تو 11ویں کا کھانا کھاتے. ہمارے میں تیرے میں یہی کمال ہے. تو پیارے بزرگ اور دوستو، تو ہوا کیا، ہمارے جو حالات ہے، ہمارے جو بزرگوں کا طریقہ ہے، خدا کی قسم بڑا ایتھنٹک ہے، وہ بڑا ایتھنٹک ہے، خدا کی قسم اسی میں نجات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے، جو قدرت بنائی ہے، تو ہوتا کیا، افطاری کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، مشروبات رکھے ہوئے، لذیذ میوے رکھے ہوئے ہیں، اور بندہ ہے کہ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے. گھڑی کو دیکھ رہا 15 منٹ باقی ہے، دعا میں ہاتھ اٹھا دیا، مولا سے مانگ رہا، رو رہا، تڑپ رہا، بلک رہا، اپنے لیے مانگ رہا، ماں باپ کے لیے مانگ رہا، مرحوموں کے لیے مانگ رہا، بیوی بچوں کے لیے مانگ رہا، عزیزوں دوستوں کے لیے مانگ رہا. رب کریم تک اس کی صدا پہنچتی ہے. مولا کریم جب اپنی رحمت والی نظر اس پہ ڈالتا ہے، مولا پوچھتا ہے فرشتوں کیا بات ہے، یہ بندہ ایسے کیوں بیٹھا ہے، جبکہ اس کے سامنے لذیذ مشروبات ہیں اور یہ نیوے رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ کھا نہیں رہا ہے، پی نہیں رہا ہے، دکھ بھری آواز سے مجھے پکار رہا ہے، بات کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ اس لیے نہیں کھا رہا ہے کیونکہ وہ روزہ رکھ کر ہے. اے اللہ وہ روزے کی حالت میں ہے. تو فرشتوں سے اللہ رب العزت پوچھتا ہے، فرشتوں یہ میرا بندہ روزہ کس لیے رکھا ہوا ہے، کیا غرض ہے، کیا مفاد ہے؟ تو کہتا ہے مولا خدا ہے تیرے رب ہونے کی قسم، اے اللہ اس نے روزہ نہ کسی غرض و غایت سے رکھا، نہ کسی مطلب و مطالب سے رکھا. اے اللہ اس کی صرف غرض و مطلب ایک ہے کہ روزے کے بدلے میں تو راضی ہو جائے. مولا تو راضی ہو جائے، مولا تو راضی ہو جائے. صرف تیرے لیے بھوکا ہے، تیرے لیے روزہ رکھا ہے، تیرے لیے پیاس سے جو ہے تڑپ رہا ہے، تیرے لیے بھوک کی شدت کو برداشت کر رہا ہے. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سنو، میرا بندہ نوالا اٹھائے، وہ مشروبات وہ لذیذ میوے منہ میں لے، سن لو اس سے پہلے اس کا رب اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا. اللہ کہتا ہے بندو فرشتوں سنو، میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. اسی لیے آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے من صام رمضانا ایمانا و احتسابا، جس نے بھی ماہ رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالی
اس کی ماضی کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گویا کہ رمضان کے روزے رکھنے والا اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اللہ اللہ۔ پھر ایک حدیث شریف ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرما من قام رمضانا ایمانا و احتسابا، جس نے ماہ رمضان میں راتوں کا قیام کیا، یعنی تراویح پڑھا۔ کیا پڑھا؟ تراویح پڑھا، کیونکہ روزہ عام دنوں میں افطار کا وقت نہیں ہوتا، عام دنوں میں تراویح نہیں ہوتی، عام دنوں میں شب بیداریاں رمضان کی طرح نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، حضور کہتے ہیں جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو حضور ارشاد فرماتے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کا رب اس کے گناہوں کو، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گویا کہ وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر قربان جائیں دوستو، یہ اللہ کی شان ہے، گناہگاروں پر اللہ اتنا مہربان ہے۔ اب گناہگار بندوں کو چاہیے کہ وہ ماہ رمضان سے استفادہ کر لے، ماہ رمضان کا فائدہ اٹھا لے، ماہ رمضان شریف کا احترام کر لے، ماہ رمضان شریف کی تعظیم کر لے، ماہ رمضان مبارک شریف میں اپنے منہوں کو بند کر لے۔ منہوں کو بند کر لے سے مطلب گالی گلوچ سے، طنز و طعنہ سے، منہوں کو بند کر لے جھوٹ بولنے سے، منہوں کو بند کر لے لوگوں کی غیبتیں چغلیاں بیان کرنے سے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، جب بندہ اپنی زبانوں کو اس طرح سے پاک کر لیتا ہے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رمضان ہمارے درمیان ہمیں مولا سے جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ کس سے جوڑنے آیا؟ مولا سے جوڑنے آیا۔ ہمارا کام ہے رمضان شریف میں خوب عبادت کرنا، تقوی اختیار کرنا، خوب پرہیزگاریاں کرنا، سحر کے وقت میں بستر کی نیند، آرام کی نیند، کیونکہ اب رمضان میں جلدی نہیں سو سکتے آپ۔ تراویح پڑھ کے گئے کرے تک آپ کو 11 بج جاتے، 11:30، 12 بج جاتے گھر کو گئے۔ اب بعض لوگ تراویح پڑھ کے 12 بجے جا رہے ہیں، سیٹ صاحب بھی 12 بجے جا رہے ہیں دکان بند کر کے۔ جی کیا ایسا گھر کے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں بھی گراہکاں پورے سمیٹ کے گئے تک 12 بج جا رہے، بیچارے یوں سوتے ہی بیگم آئے، اٹھو اب بھی لیٹانا بیگم، بولے حضرت سحری کا ٹائم ہوگا جی۔ ارے باپ رے باپ، انسان سحری کے لیے نیند چھوڑ کر اٹھ جاتا ہے۔ تو سن لو دوستو، کیا نعمت ہے، اللہ اللہ۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ اور اب اٹھنا کتنا کمال کا ہے ذرا غور کر کے دیکھیے، روزے دار کا اٹھنا کتنا کمال کا ہے ذرا غور کر کے دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کر لیا کرو، یہ میری سنت ہے۔ جو سحری میں تم کھاتے ہو، نیکیوں کے پلڑے میں وہ غذا تولی جاتی ہے، نیکیوں کے پلڑے میں وہ غذا تولی جاتی ہے۔ بروز محشر سحری کا کھانا نیکی کے پلڑوں میں تولا جائے گا۔ ایک جگہ ایسی بیان کرا تو ایک نوجوان بعد میں مل کے پوچھا، حضرت پھر دبا کے کھانا کیا سحری میں؟ اب تک خالی تلے ہوئے انڈے پہ، پاپڑ پہ اکتفا کر رہا تھا، آج سے کوفتے، شامیہ، شکمپور، کٹلیس وغیرہ بھی دیوں کیا؟ ارے بولا اس کا مطلب یہ نہیں ہے رے بھائی کہ تو تیسرے حکم تک کھا لے، مغرب تک خالی ڈکاریں چل رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ خوب کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سحری سنت ہے، مطلب یہ نہیں ہے۔ نکاح سنت ہے بولے تو 6 کر لیتے کیا؟ بولو نا جی، نہیں کرتے۔ شریف لوگ آئے جی حیدرآباد میں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، سنت ہے سحری کرنا، مطلب یہ نہیں ہے کہ تیسرے حکم تک کھانا۔ سنت کا مطلب یہ آقا علیہ السلام نے اس کو سنت اس لیے کہا اس کو ترک مت کرو، ترک مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم سحری کا کھانا کھاتے ہو تو وہ کھانا نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا۔ اللہ اللہ، نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، پھر فرمایا جاتا ہے کہ سحری میں اتنا ضرور کھاؤ کہ جب صبح ہو تو بھوک کا احساس ہونے لگے۔ سحری میں کھانا، مگر اتنا کھانا کہ دن میں بھوک لگنا۔ مغرب تک مست ہے پٹھے، کیا رے بھائی فریش دکھ رہا، نہ صورت اندر جا رہی، نہ حلق سک رہا، نہ پیٹ دبلا ہو رہا، جیسا تھا ویسی چھے، ویٹچ نہیں گر رہا۔ کہاں سے گریں گا مولانا؟ تیسرے حکم تک تڑی دی اسے بن سحری میں۔
ایسا نہیں. سحری کا مطلب ہے کہ سنت ہے ضرور کھائیں، لیکن دن میں روزہ رکھنے کا احساس ہونا، یعنی کہ روزہ لگنا، حیدرآبادی زبان میں روزہ لگنا. جیسے ہی آپ کو 11 بجے 12 بجے بھوک کا احساس شروع ہو گیا تو اب آپ کا ثواب میں انکریمنٹ ہوتا، ثواب میں اضافہ، کیونکہ جتنی بھوک لگیں گی اتنا ثواب ملیں گا. اب آپ ظہر پڑھنے کے بعد بالکل تھوڑے لاغر ہو رہے، سمجھو ٹیکا ہوکا لے رہے مسجد میں، یہیں سو جانا دل بول رہا، تو آپ کا ثواب اور بڑھ گیا. کیونکہ اب آپ جو بھوک کی شدت جو برداشت کر رہے ہیں، طبیعت پہ جو بار پڑ رہا ہے، یہ مولا کے لیے ہے. اور مولا کہتا ہے جو میرے راستے میں تکلیف اٹھاتا ہے میں اس کو اجر دیتا ہوں، ثواب میں اضافہ کر دیتا ہوں. اب عصر کی نماز ہو گئی، طبیعت پوری نڈھال ہو گئی، اب بالکل گھر میں بیٹھ گئے یا دکان میں بیٹھ گئے، بالکل اب خاموش بیٹھے، گرا کہا تو بعد میں آؤ بھائی پلیز. یہ کیفیت چل رہی، سبحان اللہ، یہ کیفیت چل رہی. تو اب سمجھ لیجئے کہ اب آپ کے روزے کی جزا کیا ہے. سن لیجئے، فرمایا جاتا ہے ہر عمل کا بدلہ جنت ہے. نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، زکوٰۃ دو گے تو جنت ملے گی، حج کرو گے تو جنت ملے گی، ماں باپ کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، بیوی بچوں کا حق ادا کرو گے تو جنت ملے گی، زنا، شراب، چوری، غلاظت، شرارت سے بچو گے تو جنت ملے گی. مگر مولا فرماتا ہے جب میرا بندہ میری خاطر روزہ رکھ لیتا ہے اور روزے کی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے تو میں اب اسے روزے کے بدلے میں صرف جنت نہیں دیتا، صرف ثواب نہیں دیتا، بلکہ میں خود روزے کی جزا بن جاتا ہوں. میں خود روزے کی جزا بن جاتا ہوں. اللہ اللہ، یہ ہے روزہ لگنے کا، یہ ہے روزہ لگنے کا بدلہ. اللہ کے لیے روزہ رکھنا چاہیے. اللہ کے لیے جب روزہ رکھتا ہے اور بندے کو روزہ لگتا ہے تو بدلہ خود اللہ ہوتا ہے. اللہ بدلہ ہوتا ہے. دوستو، پیارے بزرگوں اور دوستو، روزے